مولاي صل وسلم دائما ابدا على آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس شان میں انما انا قاسم واللہ یعطی، اس کے بعد امام بخاری پھر الفہم فی العلم کا باب لائے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ربط بین الابواب، کیا ربط بین الابواب؟ ہر کتاب کے اندر جب امام بخاری ابواب قائم کرتے ہیں تو ترتیب ابواب میں بھی ایک حکمت ہوتی ہے، اور پھر ایک باب میں جو احادیث چن کے لاتے ہیں تو ترتیب احادیث میں، احادیث الباب کی ترتیب میں بھی حکمت ہوتی ہے۔ اب ترتیب احادیث کی بات کر رہا ہوں۔ باب قائم کیا امام بخاری نے، پہلا تفقہ فی الدین خیرات ہے، اور اگلا باب قائم کیا الفہم فی العلم۔ تو اس سے امام بخاری یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ لوگوں، علم کا فہم فقہ کے بغیر نہیں ہوتا، علم کا فہم صرف حدیث کی روایت سے نہیں آتا، علم کا فہم تفقہ فی الدین سے آتا ہے۔ یہ امام بخاری کا مشرب ہے۔ تو تعجب ہوگا، بڑا تعجب ہوگا کہ اگر کوئی اپنے آپ کو پیروکار امام بخاری کا بتلائے اور پھر امام بخاری کی ترتیب سے جو مشرب معلوم ہوتا ہے اس سے انحراف کر دے۔ الفہم فی العلم میں امام بخاری اس کو تفقہ فی الدین کے بعد متصلا لائے ہیں تاکہ ثابت ہو جائے کہ علم کا فہم فقہ فی الدین سے نصیب ہوتا ہے۔ جو غیر فقیہ ہیں ان کے پاس روایت ضرور ہے مگر فہم و درایت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد امام بخاری آگے لائے ہیں اگلا باب متصل، باب الاغتباط فی العلم والحکمہ، اور فرماتے ہیں اس کے اندر ترجمۃ الباب میں قال عمر، اپنا مدعا ترجمۃ الباب میں بیان کرتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تفقہوا قبل ان تسودوا وقد تعلم اصحاب النبی فی کبر سن۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا تفقہوا قبل ان تسودوا، یہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، یہ سند صحیح کے ساتھ، اس سند کو امام بخاری نے جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی، اس کو امام ابن شیبہ بھی لائے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، بڑھاپا آ جانے سے پہلے، بڑھاپا اور موت کے دروازے میں داخل ہو جانے سے پہلے فقہ حاصل کر لو، فقیہ بن جاؤ۔ تو امام بخاری نے پہلے تفقہ فی الدین کو اللہ کی خیرات کہا، اور خیرات کا وسیلہ بارگاہ مصطفیٰ کو کہا، اور پھر اس کے بعد ایراد کیا کہ دین کا فہم روایت حدیث سے نہیں آتا، فہم سے آتا ہے، تفقہ سے، اور پھر فرمایا کہ علم اور حکمت حاصل کرو، یعنی فقہ حاصل کرو، تفقہو، یہ امام بخاری فرمایا۔ حیرت کی بات ہے کہ ہیں محدث اور ترغیب فقہ کی دے رہے ہیں، اس لیے کہ وہ بھی جانتے ہیں کہ محدث کا کام حدیث کو روایت کر دینا ہے، اور امام الفقہ کا کام حدیث کی درایت، معنی، معرفت، علم اور مراد کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تو لہٰذا ان تمام حدیثوں سے، امام بخاری کی ترتیب ابواب سے جو چیز معلوم ہوئی وہ فقہ اور مذاہب فقہ اور ائمہ فکر کی دین اور شریعت کے اندر قدر و منزلت اور مقام اور اہمیت واضح ہو گئی۔ اس کے بعد اگلی حدیث اسی کتاب العلم میں، اور اس کا باب ہے باب ما ذکر فی ذہاب موسیٰ علیہ السلام فی البحر الی خضر وقولہ تعالی هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ یہ اگلا باب لائے ہیں، حدیث نمبر 74۔ تو امام بخاری نے اس کو محمد بن غریر الزہری سے روایت کیا، اور آگے چل کے یہ حدیث روایت ہوئی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اس میں امام بخاری نے وہ واقعہ روایت کیا جو موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، خضر بھی آیا ہے خضر بھی آیا ہے، دونوں اعراب درست ہیں، خضر اور خضر۔ تو سیدنا خضر علیہ السلام کی ملاقات کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام چلے، وہ بیان کیا
اس سے جو نکتہ ہے تو قرآن مجید کا واقعہ، مگر امام بخاری کئی مقامات پر اس حدیث کو بھی لائے ہیں، آگے کتاب التفسیر میں بھی آئے گا اور کتب میں بھی آئے گا، اور یہاں کتاب العلم میں آیا۔ کتاب العلم میں وارد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دو قول ہیں، بعضوں نے سیدنا خضر علیہ السلام کو نبی کہا، مگر جمہور کا قول نبوت کا نہیں، ولایت کا ہے، ولی کہا۔ اس کے لیے الگ الگ دلائل ہیں، وہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام الگ تحقیق نبی ہی نہیں رسول ہیں، اور خضر علیہ السلام ولی ہیں، پھر ان پر کوئی شریعت نہیں اتری، ان پر کوئی کتاب نہیں اتری، وہ کسی ایک امت کی طرف مبعوث نہیں ہیں، اور نبی کا کام دریاؤں، سمندروں، تالابوں میں چھپ کے رہ کر عبادت کرنا نہیں ہوتا، اور نبی احکام شریعت کے ظاہر سے بحث کرتا ہے، ولی معارف اور اسرار مکنون سے بحث کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ان کی ملاقات کے لیے گئے، اس سے عقیدہ کے باب میں یہ بات ثابت ہوئی کہ بڑا کبھی چھوٹے کی زیارت کے لیے بھی جا سکتا ہے، یہ سنت انبیاء ہے۔ کبھی بڑا چھوٹے کی زیارت کے لیے جاتا ہے، جیسے صحیح مسلم کی حدیث صحیح ہے، سیدنا عمر اور سیدنا علی حضرت اویس قرنی کی زیارت کے لیے گئے، حضرت اویس قرنی کی زیارت کے لیے گئے، تو کبھی بڑا چھوٹے کی زیارت کے لیے جاتا ہے۔ کیوں گئے؟ تاکہ پتہ چلے کہ وہ زیارت کے لیے گئے تو وہ صحابہ تھے، اویس قرنی صحابی نہیں ہیں، ولی ہیں۔ اگر ولی صحابہ کی زیارت کرنے جائے، ولی، تو شریعت میں اس کا عمل سنت نہیں بنتا۔ ولی کے عمل کی پیروی کرنے میں برکت ہے، مگر شرعاً سنت نہیں ہے۔ سنت تب بنتا ہے کہ صحابی عمل کرے۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت پہ عمل کرنا واجب ہے۔ تو صحابی عمل کرے تو یہ سنت میں آتا ہے، اور خلفاء راشدین عمل کریں تو اعلیٰ درجے کی سنت ہے۔ حضرت اویس قرنی زیارت کرنے جاتے تو اس سے زیارت کرنے کے لیے جانا جائز ثابت ہوتا، باعث برکت ثابت ہوتا، امر مستحسن، امر مستحب ثابت ہوتا، مگر شریعت میں سنت ثابت نہ ہوتا کہ سنت یا نبی کے عمل سے بنتی ہے یا صحابہ کے عمل سے بنتی ہے۔ عمر اور علی کو بھیجا کہ اویس کی زیارت کرو، تاکہ قیامت تک میری امت میں ولی کی زیارت کے لیے جانا سنت بن جائے۔ آپ سمجھ گئے؟ زیارت اولیاء کے لیے سفر کرنا سنت بن جائے۔ یہاں اس نقطے کا بھی ازالہ ہو گیا، وہ حدیث آگے آئے گی، اور اگر فرصت ملی ہم اس مقام تک پہنچ گئے تو اس پر بڑی شرح و بس کے ساتھ میں اصول حدیث کی روشنی میں فنی بحث کروں گا۔ لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، کہ 3 مسجدوں کے سوا کسی اور جگہ جانے کی نیت کا سفر نہ کیا جائے۔ بعض علماء کو اور اہل علم کو مغالطہ لگا، انہوں نے کہا کہ پابندی لگا دی گئی ہے کہ صرف 3 مسجدوں کی طرف آپ جا سکتے ہیں، مسجد حرام، مسجد نبوی اور بیت المقدس، ان 3 کے سوا کسی اور جگہ نیت کر کے سفر کرنا ممنوع ہے اور معاذ اللہ حرام ہے۔ اس کے اوپر بڑا شور ہوا، غلغلہ ہوا، ایک ہنگامہ محشر بپا ہوا۔ اب وہ رد ہو گیا اس بات سے، وہ معنی رد ہو گیا، حدیث قائم رہی۔ حضور کی حدیث کا معنی یہ نہ تھا، وہ موقع پر بیان کروں گا۔ معنی یہ نہ تھا، معنی تو یہ تھا کہ زیادتی ثواب کی نیت سے کسی اور مسجد کی نیت کر کے نہ جاؤ کہ زیادہ ثواب ملے گا، وہ زیادہ ثواب صرف ان 3 مسجدوں میں ملتا ہے۔ مقصود آقا علیہ السلام کا یہ تھا، مگر غلط سمجھ لیا گیا کہ سوائے 3 مسجدوں میں کسی اور طرف زیارت کی نیت کے لیے جانا ہی جائز نہیں۔ سو قبر نبی کی زیارت کی نیت سے جانا بھی بعض لوگوں نے ناجائز سمجھا، اولیاء کی زیارت سے نیت کے لیے جانا بھی بعض لوگوں نے معاذ اللہ ناجائز سمجھا۔ اب یہ تصور رد ہو رہا ہے، اولاً امر قرآن سے، حکم قرآن سے، اولاً حکم قرآن سے رد ہو رہا ہے کہ قرآن کی روح سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، موسیٰ میرے بندہ خضر کی زیارت کے لیے جاؤ۔
تو خضر علیہ السلام نہ مسجد حرام ہیں، نہ مسجد نبوی ہیں، نہ بیت المقدس ہیں، وہ ولی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ ولی ہیں۔ اور اگر کوئی ان کو نبی بھی سمجھے تو رسول نبی کی طرف جا رہا ہے، اعلیٰ ادنا کی طرف جا رہا ہے، تب بھی بغرض زیارت جا رہا ہے۔ تو رد ہو گیا کہ اللہ والوں کی زیارت کے لیے نیت کے ساتھ جانا حکم قرآن، حکم الہی اور سنت موسیٰ علیہ السلام، سنت موصفی ہے۔ اور حضرت اویس قرنی کی زیارت کے لیے عمر و علی رضی اللہ تعالی عنہما کا جانا سنت صحابہ ہے۔ تو کبھی اللہ رب العزت ایسی سنت قائم کرتا ہے، جیسے سیدنا زکریا علیہ السلام کی زیر تربیت اور زیر کفالت تھی حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت مریم ولیہ ہے، نبی نہیں، اور ویسے بچپن کا بھی دور تھا، دور بھی بچپن کا تھا۔ زکریا علیہ السلام کا اولو العزم نبی ہونا اور سیدہ مریم کا بچپن، ایک ولی اللہ کا بچپن ان کی زیر کفالت تھی۔ اللہ کے لیے دعا، اولاد کے طالب تھے، خواہش مند تھے، مگر جب دیکھا ان کے پاس رزق کی کثرت، دروازہ بند ہے، تالا لگا ہے، پھلوں کا موسم نہیں ہے، اور بند کمرے میں تالے میں بغیر موسم کے پھل دیکھے، تو پوچھا انا لک ھذا، اے مریم انا لک ھذا، قالت ہی من عند اللہ، یہ بند کمرے میں پھل کیسے آ گئے؟ عرض کیا یا سیدنا زکریا علیہ السلام اللہ کی عطا ہے، پہنچ گئے۔ تو وہ ولی تھی، جب کرامت دیکھی تو قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، اس ولی کی محراب میں کھڑے ہو کر اللہ کے نبی نے دعا کی، اللہ کے نبی نے ہنالک دعا زکریا ربہ۔ یہ توسل مکانی ہے، قرآن کی روح سے توسل مکانی، کسی مقام پر کھڑے ہو کر اس مکان سے توسل کرنا، ہنالک یہ توسل مکانی کی دلیل ہے۔ ولی کے آستانے پر، ولی کی جائے عبادت پر، ولی کی جائے سکونت پر، ہنالک یہ لفظ بتا رہا ہے، وہیں آستانے پر کھڑے ہو گئے اور دعا کی باری تعالیٰ جیسے ان پر کرم کیا ہے، بے موسم پھل دیے، اسی طرح بے عمر اولاد کا پھل مجھے بھی دے دے۔ اور ابر وہ کھڑے دعا کر رہے تھے، فنادت الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب، وہ ابھی ان کے آستانے پر کھڑے اللہ سے دعا کر ہی رہے تھے کہ فرشتے نے آ کے ندا دی، زکریا دعا قبول ہو گئی۔ اب اس سے ثابت کیا ہوا عقیدہ کے باب میں؟ اگر سمجھیں سیدہ مریم دعا کرتی حضرت زکریا کے آستانے پر، حق یہ تھا اگر سیدہ مریم دعا کرتی، توسل کرتی حضرت زکریا کا، تو اس سے توسل کا جائز ہونا ثابت ہوتا، توسل کا سنت ہونا نہ بنتا۔ چونکہ ولی کے عمل سے جواز ثابت ہوتا ہے، خیر اور برکت ثابت ہوتی ہے، مگر شریعت میں سنت ثابت سمجھ لیں نہیں ہوتی۔ حضرت مریم ذکر کرتی تو توسل کا درجہ فقط جواز کا رہتا، جب سیدنا زکریا علیہ السلام نے توسل کیا تو توسل فقط جائز نہ رہا، سنت انبیاء بن گیا، سنت انبیاء بن گئے۔ یہ توسل کا سبب سمجھا دیا کہ یہ سنت انبیاء ہے۔ چنانچہ وہی سنت امام بخاری حدیث میں لائے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام گئے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کے لیے، اور جب وہاں پہنچے خضر علیہ السلام کی زیارت کے لیے تو وہ قرآن مجید کا پھر لفظ آئے ہیں، ذالک ما کنا نبغی فرتد علی آثارہما قصصا، مچھلی زندہ ہو کے بھاگ گئی۔ جب پوچھا خادم سے حضرت یوشع بن نون سے مچھلی کہاں ہے، کاٹ کر بھون کر پکا کر بند کر کے رکھ لی تھی، کاٹی ہوئی بھونی ہوئی پکی ہوئی مچھلی کا سالن رکھ لیا تھا، کچی تو کھانی نہیں تھی نا، پکی ہوئی کھانی تھی نا، اور کاٹ کر بھون کر ہی کھانی تھی تو رکھ لیا۔ تو جب پوچھا کہ طلب ہوئی ہے کھانے کی مچھلی لاؤ، انہوں نے کہا وہ مچھلی تو جب تالاب میں رکے تھے تو وہاں زندہ ہو کے بھاگ گئی تھی، تو مردہ بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہو کے بھاگ گئی۔ تو امام بخاری وہ پورا واقعہ لائے ہیں، اور قرآن کی آیت اللہ پاک نے فرمایا ذالک، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے، ذالک ما کنا نبغی، یوشع پلٹ چولو، جہاں مردہ مچھلی زندہ ہو گئی تھی اسی جگہ کی تلاش میں نکلے تھے۔ تلاش تو ولی کی تھی، تلاش تو
ولی کی تھی مگر علامت معلوم نہ تھی کہ ملے گا ولی کہاں، ولی کی ملاقات کہاں ہوگی، جگہ کون سی ہوگی، تو علامت دے دی کہ جہاں مردہ مچھلی زندہ ہو گئی وہاں خدا کا ولی رہتا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ ولایت کی علامت یہ ہے کہ جہاں موت زندگی میں بدل جائے اور مردہ دل زندگی پا جائیں تو وہاں ولی ہوتا ہے، مردہ دل زندہ ہوں تو ولایت ثابت ہوتی ہے۔ اور فرماتے ہیں فرتدا علی آثارہما قصصا، قدموں کے نشان دیکھتے دیکھتے واپس پلٹے، تو جب اس مقام پر پہنچے جہاں مردہ مچھلی کو زندگی مل گئی تھی، امام بخاری حدیث لائے فوجدا خضرا، اسی جگہ خضر علیہ السلام کو پا لیا، اسی جگہ خضر علیہ السلام کو پا لیا۔ اس کے بعد اگلی حدیث کتاب العلم میں حدیث نمبر 77، حدیث نمبر 77، حدیث یہ ہے کہ حضرت محمود بن ربیع ایک صحابی ہیں اور فرماتے ہیں کہ میری عمر 5 سال تھی۔ امام بخاری نے جو باب قائم کیا ہے، باب ہے باب نمبر 19 کتاب العلم کا، متا یصح سماع الصغیر، کہ چھوٹی سی چھوٹی بچے کے لیے سماع، حدیث کا سماع کس عمر میں جائز ہے۔ سماع جب آپ سماع کریں تو کس چھوٹی سے چھوٹی کس عمر میں کیا ہوا سماع عند المحدثین جائز ہے، اور اس سماع سے وہ روایت بھی کرنے کا مجاز ہوتا ہے۔ یہ باب لائے ہیں، اور امام بخاری الصغیر کے لفظ کو لائے ہیں کہ بچہ کس عمر تک اگر سماع کرے تو روایت کر سکتا ہے، تو اس سے ثابت ہوا کہ سماع صغیر جائز ہے۔ اب جو حدیث لائے ہیں اس میں دوسری حدیث نمبر 77 حضرت محمود بن ربی سے، وہ کہتے ہیں وَأَنَا ابْنُ 5 سِنِينَ مِن دَوٍ، میری عمر 5 سال تھی، آقا علیہ السلام کے ساتھ سفر میں سواری پر پیچھے بیٹھا تھا اور 5 سال عمر تھی۔ اقلت من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجتن مجہا فی وجہی وَأَنَا ابْنُ 5 سِنِينَ مِن دَلْوٍ، آقا علیہ السلام نے ڈول سے پانی پیا اور پانی آقا علیہ السلام نے منہ مبارک میں لے کر اور اس کے بعد منہ مبارک بھر کے زور سے اس کی کلی میرے چہرے پر ماری، میرے چہرے پر ایسے کر کے کلی ماری۔ اس سے جو ثابت ہوا، اور امام ابن حجر اسقلانی سمیت اور امام نووی اور علامہ عینی اور امام کرمانی اور علامہ قسطلانی، ان تمام شارحین حدیث اور دیگر محدثین نے لکھا کہ یہ اس لیے تھا منہ سے کلی کر کے نالا، اور کوئی کرے تو مائع مستعمل ہے مکروہ ہو جاتا ہے، نبی کرے تو اس ماء میں برکت ہے، اس لیے کیا تو اس سے تبرک حاصل ہوا، ان کو برکت ہے، تو کلی سے تبرک ہوا۔ تو حصول برکت کا مسئلہ امام بخاری لائے، حصول برکت کا مسئلہ امام بخاری لائے۔ یہ امام بخاری کا طریق اور اولاد صحابہ کے لیے۔ اب جو بات خاص طور پہ توجہ طلب ہے، 5 سال کی عمر کا واقعہ ہے اور انہوں نے روایت کیا، اور امام بخاری نے صحیح بخاری میں ایک صحابی سے وہ روایت تخریج کی ہے کہ جو انہوں نے 5 سال کی عمر میں دیکھی تھی اور روایت کیا۔ تو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ 5 سال کی عمر میں بھی اگر کوئی روایت کی ہو تو جائز ہے، سماع جائز ہے۔ اور قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کا قول اور امام ابن حجر اسقلانی کا قول یہ ہے کہ ایک واقعہ اسی طرح رہو، 4 سال کی عمر کا بھی ان کا بیان آیا ہے، تو 4 سال کی عمر کے بچے نے بھی سماع کیا ہو تو روایت جائز ہے۔ اب یہاں میں تحدیث نعمت کے طور پہ، تحدیث نعمت کے طور پہ بیان کرتا ہوں کہ صحیح بخاری، امام بخاری کے نزدیک 5 سال کی عمر کے بچے کا سماع اور روایت جائز ہے۔ 3 بزرگ ایسے ہیں جن سے میں نے سماع کیا اور میں بچہ تھا، مگر عمر میری 5 سال نہیں 13 برس تھی، میری عمر میں 13ویں برس تھا جب ان سے سماع کیا۔ ایک تو حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، 3 سال کی عمر تک
ہفتے 3 سال کی عمر تک میں ہر ہفتے اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جاتا فیصل آباد. 11 12 13 سال کی عمر کا زمانہ تھا، اور وہ حدیث تبرکن، چونکہ لکھنؤ سے وہ تو فارغ التحصیل تھے، ان سے کتب حدیث کی پڑھتے اور میں ان کی گود میں بیٹھ کر سماع کرتا، حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی. دوسرا سماع 1963 میں 13ویں برس کی عمر تھی میری، 51 کی پیدائش اور 63 میں 12 سال کا اور 13واں سال تھا جب میں نے الامام الشیخ علوی بن عباس المکی المالکی کے سماع کیا. یہ شیخ محمد بن علوی المکی کے والد گرامی تھے. اسانید شیخ علوی بن عباس المالکی کی میں نے پھر ان کے صاحبزادے سے لی، مگر کئی مہینوں تک حرم کعبہ میں مسجد حرام کے اندر باب السلام کے سامنے میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے تلامذہ میں سے تھے. بخاری مسلم سیاستہ کا درس لیتے اور میں کئی مہینوں تک ان کی مجلس میں براہ راست امام علوی بن عباس المالکی کے سماع کرتا. اور تیسرا جب میں نے قرات کی مولانا الشیخ ضیاء الدین احمد المدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، جن کو براہ راست تلمس تھا اعلی حضرت سے، تو 5 سال کی عمر کا بھی سماع جائز ہے. اور تبرک میں کلی کر کے چہرے پر ڈالا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے.